السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84 کی تفسیر ہے، آیت نمبر 84۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل پر اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، سارے نبیوں پر ایمان لانا اور ساری آسمانی کتابوں اور سارے صحیفوں پر ایمان لانا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اسی کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اور سارے نبیوں پر ایمان لانا، ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم بعض انبیاء کرام کو مانتے ہوں اور بعض کا انکار کرتے ہوں، نہیں، بلکہ ہم سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں، لیکن پیروی ہم اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل ہمارا قرآن پاک پر ہے، قرآن پاک ہماری کتاب ہدایت ہے۔ اور ایک جملہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ سارے انبیاء کرام کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہی تھا۔ سارے انبیاء کرام کا دین جو وہ لے کر آئے، جس کی دعوت انہوں نے دی، جس کی تبلیغ کرتے رہے، وہ دین اسلام ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی دین تو پسند ہے، وہ کون ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو سارے انبیاء کرام کا دین اور مذہب دین اسلام ہی تھا، لیکن اب سارا کا سارا دین اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سما گیا ہے، یعنی اب حضور کی پیروی کو ہی دین اسلام کہا جائے گا۔ یعنی اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا تو میں ان کی پیروی کروں گا، یا کوئی یوں کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا تو میں ان کی شریعت پر عمل کروں گا، اجازت نہیں ہے، بلکہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی نجات پا ہی نہیں سکتا ہے، نجات کا دار و مدار ہی ہے حضور پر ایمان لانا۔ تو یہاں پر یہ بات بیان ہوئی، کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفے ہوں، ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے، البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پر ہوگا اور ہماری اطاعت اور اتباع صرف حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کیونکہ یہی کامیابی دلانے والی چیز ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر عمل کرے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پر عمل کرے تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اعلان نبوت فرمانے کے بعد، اب کسی اور نبی کے مذہب پر بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہودی ہوں، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، یا کوئی کہے کہ میں عیسائی ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے تو میں بھی نجات پا جاؤں گا، میں بھی جنتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام اب
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد دین اسلام اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، قرآن پر عمل کرنے کا نام ہے، اور وہ سارے انبیاء کرام کے مذاہب اور سارے انبیاء کرام کے ادیان اس میں آ گئے۔ یعنی قرآن پر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، تو یہ ان کو اسی میں انبیاء کرام کا ماننا بھی آ گیا اور اگلی آسمانی کتابوں کو ماننا بھی آ گیا۔ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ پر فرما دیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں، چاہے پھر وہ نبیوں کا ہی دین کیوں نہ ہو۔ اب اس زمانے میں وہ معتبر نہیں، یعنی حضور کے اعلان نبوت فرما دینے کے بعد اب کوئی دین دوسرا، کوئی اور مذہب معتبر نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ دین اور مذہب کے اعتبار سے اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے، دیکھیے بات آئی، اب اسلام سے مراد سارے انبیاء کرام کا دین اسلام ہی تھا، لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب اسلام کہا جائے گا تو اسی کو کہا جائے گا۔ اور آپ غور بھی کریں کہ قرآن پاک میں بھی مسلمان امت محمدیہ کو ہی کہا گیا، ایمان والا امت محمدیہ کو ہی کہا گیا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، یعقوب کی اولاد کہہ رہے ہیں، اور عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہے ہیں یا نصرانی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں، اور حقیقت میں مسلمان ہم ہی ہیں۔ امت محمدیہ ہی حقیقت میں ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جو حضور کو نہیں مانتے، جو حضور پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 86، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا؟ نبیوں کو مانتے تھے نا، نبیوں پر ایمان لاتے، پھر کافر ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ کفر میں اور بڑھے۔ ابھی آئے گا، اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ یہودیوں کا تو حال کیسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر توریت کی بعض باتوں کو مانا اور بعض باتوں کا انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کفر کیا، شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، کیا 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 ان لوگوں نے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی نبوت کو نہیں مانا، اور انجیل کا بھی انکار کر دیا، تو کافر ہو چکے تھے، اب کفر میں اور بڑھے۔ اب عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، کچھ یہودیوں نے اور کچھ عیسائیوں نے جو مر کھپ گئے، ان کی بات نہیں، وہ تو کفر پر مرے، اور جو واقعی جو اپنے نبیوں پر صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے وہ ایمان والے ہیں، لیکن یہاں کافروں کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ کافر جو باقی بچے تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یہ حضور پر ایمان نہیں لائے، تو ان کا کفر اور بڑھ گیا، ان کا کفر اور شدید ہو گیا۔ ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، ان کی برائی، ان کی مذمت بیان ہوئی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے۔ خود کہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے نا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، توریت میں ان کی یہ نشانیاں ہیں، انجیل میں یہ نشانیاں ہیں، خود کہتے تھے، اور وہی نبی جو ہوگا وہ سچا نبی ہوگا، یہ کہتے تھے، مانتے تھے، اچھا جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی، وہی توریت کی اور انجیل کی آیتیں۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کو ظالم فرما رہا ہے، جو حضور پر ایمان نہیں لائے وہ ظالم ہے، بلکہ ان سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کو نہ مانے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعائیں کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، اور کامیابی بھی ملتی تھی، جنگوں میں فتح ملتی تھی، ان لوگوں کو مصیبتیں دور ہو جاتی تھی، حضور کے نام سے دعا کرتے تھے، حضور کے نام کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ظاہری طور پر، تو آپ کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات یعنی دنیاوی فائدوں کے پیش نظر اور حسد کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، حضور کے دشمن بن گئے۔ اور وہ حسد کیا تھا وہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان لوگوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے،
اور حضور کہاں تشریف لائے؟ بنی اسماعیل میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے، تو یہ حسد اور جلن کا شکار ہو گئے، اور اسی حسد اور اسی جلن میں معاذ اللہ یہ حضور کے منکر ہو گئے اور کفر تک پہنچ گئے۔ ان میں سے یہ مطلب پہلے سے کافر تھے اور زیادہ کفر میں آگے بڑھ گئے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی ہو، سب جان رہے ہیں، سب پہچان رہے ہیں، ساری علامتیں دیکھ لی، ساری نشانیاں دیکھ لی، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہٹ درمی والی بات ہو گئی، ہٹ درمی والی بات ہو گئی، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو ہٹ دھرمی پر اتر آئے نا وہ پھر کچھ بھی نہیں مانتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے، بہت بے برکتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد نہایت ہی خبیث ناپاک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات آدمی کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، جیسے کہ یہی حسد کی وجہ سے کفر تک پہنچ گئے یہود و نصارہ۔ اب اس کے بعد 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 87، 88 اور 89، یعنی 87، 88 اور 89۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی لعنت میں رہیں گے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو آخر میں جو آیت کریمہ آئی نا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی، یعنی وہ پھر سے مسلمان ہو گئے اور اپنی اصلاح بھی کر لی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ نے ان کے گناہ، وہ جو جرم کیا تھا اس جرم کو معاف کر دیا، کفر کو معاف کر دیا، کیونکہ توبہ ایسی چیز ہے نا جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اللہ جو ہے خلوص کے ساتھ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہ ایک صحابی تھے، ان کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت حارث ابن سوید انصاری، ان کو کفار کے ساتھ مل جانے کے بعد ندامت ہوئی، یعنی یہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کافروں کے ساتھ ہو گئے تھے، پھر بعد میں ان کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے غلط کیا، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا، کیونکہ قبیلہ انصار سے ان کا تعلق تھا، تو اپنی قوم کے لوگوں کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، حضور سے پوچھیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو کفر کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یاد رہے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے، حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ مقبول ہے۔ ارتداد مطلب آدمی مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، کسی اور مذہب کو اپنا لے، پھر اس مذہب کو چھوڑ کر توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں آ جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو یہ توبہ بھی قبول ہے۔ آیت نمبر 90، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، جو میں نے ابھی بات عرض کی۔ پھر کفر میں اور بڑھے، کیا ہوا؟ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ بھی کفر کیا، یہ کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے، اپنی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کو دیکھ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ ایمان کام نہیں آئے گا کیونکہ ابھی حضور تشریف نہیں لائے ہیں ظاہری طور پر. تو اس وقت حضور کو جانتے پہچانتے تھے، حضور کی تعریفیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے، یعنی اعلان نبوت کے بعد حضور کا انکار کر دیا، اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے. یعنی یہ ایسے کافر ہوئے کہ دشمن بن گئے، اور ایسے دشمن کہ سرکش اور متعنت دشمن بن گئے کہ سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھیں، اور یہ کان رکھنے کے باوجود بہرے ہو گئے، آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہو گئے، اور زبان رکھنے کے باوجود گونگے ہو گئے. یعنی اب حق کو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، حق کو سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور حق بولنے کی بھی صلاحیت ختم ہو گئی. کہ حضور کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، اور حق بات سن رہے ہیں، دلائل سن رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. اور زبان ہے لیکن حق بول نہیں رہے، نہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، سب حضور کی نشانیاں علامتیں، نہیں بتا رہے، حق بات نہیں بول رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا ان کا معاملہ ہے. کہتے ہیں ایمان و کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے. یعنی ایمان جو نا وہ مقدار کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا نہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گھٹے، کم ہو، زیادہ ہو. کیفیت کے اعتبار سے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے. کیفیت مطلب کسی کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، کسی کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کسی کا ایمان درمیانی درجے کا ہوتا ہے، کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو یہ کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیتیں موجود ہیں، اسی طرح کفر میں شدت کی آیتیں بھی ہیں. یعنی کفر بھی اس کے بھی الگ الگ درجات ہوتے ہیں. کوئی کفر بہت شدید ہوتا ہے اور کوئی کفر بہت اشد ہوتا ہے، یعنی سب سے بدترین کفر، جیسے کہ ابو جہل اور اس طرح کے لوگ، عتبہ شیبہ وغیرہ. تو یہ آیت کریمہ اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے. یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے. آیت میں فرمایا کہ جو کفر کرے، یہاں اب ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جن کا کفر بہت زیادہ شدید ہو چکا تھا، یعنی کفر میں بہت آگے نکل چکے تھے، ایسے آگے نکل گئے کہ اب ان کی ہدایت کی امید ہی ختم ہو گئی تھی. تو فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ ان کی معافی نہیں، کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے، یعنی ایسے سرکش ہو گئے ہیں کہ توبہ کرتے ہی نہیں. یا اس کا یہ معنی ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں، کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقانہ ہوتی ہے، صرف دکھانے کے لیے توبہ کرتے ہیں، دل میں کفر بھرا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں. البتہ جو توبہ دل سے کی جائے وہ ضرور مقبول ہے، وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اب اس بارے کی آخری آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، یعنی کافر ہی دنیا سے گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی کافروں کی بات چل رہی ہے کہ جو کفر پر مر گئے اب کوئی چھٹکارا نہیں، اب کوئی نجات کی راہ نہیں، اب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں سڑتے رہیں گے. ایسے لوگ بالفرض فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں کوئی سونا چاندی تو ہوگا نہیں، روپیہ پیسہ تو ہوگا ہی نہیں. یہ روپیہ پیسہ تو سب، یہ روپیہ پیسہ سونا چاندی یہ تو سب مال و دولت سب یہیں پر رہ جائے گا. ارے وہاں تو جسم پر لباس بھی نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ ہوگا بھی تو رکھے گا کہاں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہوگا ہی نہیں. لیکن بالفرض اگر کسی کے پاس زمین کے برابر سونا ہو، یعنی اتنا زیادہ سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے، پہلی بات تو ہے ہی نہیں، لائے گا کہاں سے؟ یعنی عادتاً ممکن نہیں ہے اتنا زیادہ سونا ہونا. لیکن مان لیجئے، کیونکہ یہاں بالفرض بات چل رہی ہے، آپ کو صرف سپوز کرنا ہے کہ ایسا مانا جائے، ایسا فرض کیا جائے کہ اگر کسی کے پاس زمین کے برابر زمین بھر سونا ہے اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جو کفر پر مرا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے کہ اس کے بدلے میں میری جان چھوڑ دی جائے، مجھے جہنم سے آزاد کر دیا جائے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس مال کی کیا حیثیت؟ یہ زمین کے برابر سونا بھی کیوں نہ، اس کی کیا حیثیت؟ اللہ کی بارگاہ میں تو ایمان کی وقعت ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ایمان قابل قبول ہے، ایمان مرتبے دلانے والا ہے اور ایمان نجات دلانے والا ہے. کہتے ہیں کہ آخرت کی نجات
ایمان پر خاتمے پر موقوف ہے، یعنی آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا۔ کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور معاذ اللہ مرتے وقت کافر ہو گیا تو وہ اس آیت میں شامل ہے، یعنی اس کی بھی نجات نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا، کفر والے کام کرتا رہا، لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا، یعنی ہوش والی حالت میں، جو ہوش ختم ہو جاتے وہ کیفیت مراد نہیں ہے، جو نزاع جان یہاں پر آ جاتی ہے، حلق میں آ جاتی ہے، وہ اس وقت تو فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان لا رہا ہے تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ایمان لے آیا ہے مرتے وقت تو وہ مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے، یعنی اس کی نجات ہوگی۔ اسی لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے کی ہی کرتے تھے، اولیاء کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف ابن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بہت بڑے محدث سفیان ثوری، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں سفیان ثوری، ان کے پاس میں حاضر ہوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف ابن اسباط۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ساری رات روتے رہے، پوری رات انہوں نے روتے ہوئے گزار دی۔ تو میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گناہوں کی خوف سے رو رہے ہیں؟ تو بہت پیارا جواب دیا حضرت سفیان ثوری نے۔ آپ نے فرمایا، پہلے تو ایک ٹنکا اٹھایا، چھوٹی سی لکڑی اٹھائی، اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ٹنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اللہ چاہے تو یہ گناہ تو اگر اس سے بھی بڑا گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دے، یعنی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، سچے دل سے توبہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کی تو اس ٹنکے سے بھی کم حیثیت ہے، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، حدیثیں کتنی روایت کی ہیں، تابعین میں شمار ہے، صحابہ سے آپ نے ملاقات کی ہے، اور بہت بڑا مرتبہ ہے، برگزیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس کے باوجود خوف کا یہ عالم۔ اور حقیقت تو یہ کہ ولی ہے تبھی یہ خوف ہے، ولی ہے تبھی یہ خوف ہے، ورنہ عام لوگوں کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا۔ تو ولایت کا درجہ ایسے ہی کسی کو نہیں مل جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک شعر کہا ہے، وہ دیکھیے کیا شعر ہے کہ فکر معاش بد بلا، یعنی زندگی کی فکر، ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھرنا، یہ بہت بری بلا ہے۔ فکر معاش بد بلا ہولے مہات جاں گزا، یعنی آخرت کی جو ہولناکی ہے، آخرت کی جو گھبراہٹ ہے، وہ جان کو پگلانے والی ہے۔ اور دنیا میں رہ کر ادھر ادھر دنیا کمانے میں گزار دے تو یہ بھی بربادی، اور آخرت میں پھر جو اگر نیکیاں نہیں کی ہے تو آخرت میں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آخرت کی جو گھبراہٹ ہے اور آخرت کے جو معاملات ہیں وہ جان کو پگلانے والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، یہاں بھی بلا ہے وہاں بھی بلا، یہاں بھی آزمائش ہے وہاں بھی آزمائش ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، یعنی وہ پیدا ہی کیوں ہوا، کاش کے پیدا نہ ہوا ہوتا۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ تیسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جو درس ہوگا اس میں ہم چوتھے پارے کو شروع کریں گے، چوتھے پارے سے اس درس کی شروعات ہوگی۔ سورہ آل عمران ابھی جاری ہے، سورہ آل عمران کی 91 آیتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ جو آیت نمبر 92 ہے اس کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔